دنیا بدل چکی تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھ گئی تھی، نسلیں گزرتی گئی اور وقت کے ساتھ انسان اپنے رب کی یاد سے دور ہونے لگا۔ شروع میں کچھ نیک لوگ تھے، لوگ ان کی نیکی دیکھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کی یاد تازہ رکھتے تھے۔ پھر ان کی یاد میں نشانیاں اور مجسمے بنائے گئے۔ وقت گزرا، نئی نسلیں آئی اور وہی نشانیاں جنہیں کبھی صرف یاد کے لیے بنایا گیا تھا، عبادت کا مرکز بن گئی۔ قرآن کریم ان میں سے چند نام بیان کرتا ہے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصرہ۔ اب لوگ اپنے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے جھکنے لگے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نبی کو ان کی طرف بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے۔ انہوں نے انہیں صرف ایک بات کی طرف بلایا: اللہ کی عبادت کرو، نہ کسی بت کو پکارو، نہ کسی اور کے سامنے جھکو، اپنے رب کی طرف واپس آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی، اعلانیہ بھی دعوت دی اور تنہائی میں بھی، لیکن قوم کا رد عمل کیا تھا؟ انکار۔ قوم کے سردار کہتے: یہ تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے۔ کچھ لوگ کہتے: ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے پیروکار کمزور اور غریب لوگ ہیں۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتے، لیکن نوح علیہ السلام رکے نہیں۔ ایک دن، 2 دن، 10 دن، سال گزرتے گئے، مگر ان کی دعوت جاری رہی۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال سے 50 کم رہے، یعنی 950 سال تک دعوت کا یہ عظیم سفر جاری رہا۔ ذرا سوچئے، آج انسان چند دن کسی کی بات نہ مانے تو مایوس ہو جاتا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام صدیوں تک دعوت دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے: اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ لیکن قوم اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتی، وہ اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے اور ضد میں مزید بڑھ جاتے۔ نبی دعوت دیتا رہا، قوم بھاگتی رہی۔ نبی سمجھاتا رہا، قوم مذاق اڑاتی رہی، لیکن نوح علیہ السلام نے دعوت نہیں چھوڑی۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، اب قوم کے لیے مہلت ختم ہونے والی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی: اب تمہاری قوم میں وہی لوگ ایمان لائیں گے جو ایمان لا چکے۔ اب نجات کا راستہ واضح تھا، اور پھر ایک عجیب حکم آیا: کشتی بناؤ۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسی جگہ جہاں سمندر دکھائی نہیں دیتا تھا، اور وہاں ایک نبی لکڑی سے ایک عظیم کشتی بنا رہا ہے۔ قوم گزرتی، دیکھتی اور ہنستی۔ کہتے: نوح، کیا تم نبی بننے کے بعد بڑھئی بن گئے ہو؟ کبھی کہتے: یہاں کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ لوگ مذاق کرتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام جانتے تھے آنے والا طوفان لوگوں کے مذاق سے کہیں بڑا تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا، آسمان بدلنے لگا اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا۔
جانوروں کے جوڑوں میں سے بھی کشتی میں سوار کیے گئے اور پھر کشتی چل پڑی۔ بارش برسنے لگی، زمین سے پانی پھوٹنے لگا، پانی بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ کشتی موجوں کے درمیان چل رہی تھی، لیکن اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جسے دیکھ کر ایک باپ کا دل تڑپ اٹھا۔ ان کا بیٹا کشتی سے باہر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرمائے۔ پھر ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہاں ایک عظیم حقیقت سامنے آئی، رشتہ نجات کی ضمانت نہیں ہے، نجات ایمان اور اللہ کی رحمت سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان بارش کو روک دے۔ پانی کم ہونے لگا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ ایک ایسا طوفان جس نے ایک سرکش قوم کا باب بند کر دیا اور اہل ایمان کے لیے ایک نئی ابتدا کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہمیں بتاتی ہے، دعوت کا راستہ آسان نہیں ہے۔ سچ بولنے والے کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، نیک انسان کو تنہا چھوڑا جا سکتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حق آپ کے سامنے ہو مگر اپنے ہی لوگ اسے قبول نہ کریں۔ لیکن حق کی کامیابی کا فیصلہ لوگوں کی تعداد نہیں کرتی، فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ طوفان گزر چکا تھا، لیکن انسانیت کا سفر ابھی باقی تھا۔ نئی قومیں اٹھی، نئی بستیاں بنی، اور انہی میں سے ایک قوم پیدا ہوئی جن کے جسم پہاڑوں جیسے مضبوط تھے، ان کے شہر عظیم تھے، ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہیں اپنی طاقت پر ایسا غرور تھا کہ وہ اپنے رب کو بھول گئے۔ پھر ایک نبی ان کے درمیان کھڑا ہوا، حضرت ہود علیہ السلام، اور اس قوم کا نام تھا قوم عاد۔